کو کہیں کہ اس مندر میں عبادت کے لیے آؤ، تو بتائیے مندر میں عبادت کرنا حرام ہے یا حلال ہے؟ حرام۔ کوئی جائے گا؟ مندر خالی، ایسا ہی ہوگا۔ اب اگلی مثال سن لیجئے، اللہ کرے کہ آپ کے دل میں اتر جائے وہ میری بات۔ اسی مسجد کے ساتھ والے 8-10 ایکڑ میں کوئی محفل موسیقی کا پروگرام ہو اور تمام گلوکار پاکستان کے یہاں اکٹھے ہو جائیں، تو کیا آپ کے علاقے سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ جیسے مندر میں داخل ہونے کو آپ حرام سمجھتے تھے، اس میں آنے کو بھی آپ حرام سمجھیں گے؟ اب خاموش ہو گئے۔ یہ تعداد نہیں سنبھل سکے گی۔ 10 ایکڑ میں وہ پروگرام کریں گے، تعداد 20 ایکڑ والی آ جائے گی۔ جب یہ حرکتیں کرتے ہیں تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ ہم کو صرف جلسہ کرنے نہیں آئے، کچھ چیزیں طے کرنے آئے ہیں۔ ایسے پروگرام کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے تیسری چیز، کشمیر کا مسئلہ ہے عالمی عدالت میں، فلسطین کا مسئلہ ہے عالمی عدالت میں، برما کا مسئلہ ہے عالمی عدالت میں۔ آئیے سیرت کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ عرب کے لوگ بڑے جنگجو تھے۔ جب انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، حجر اسود اپنے مقام پر رکھنا تھا۔ اب یہ جھگڑا پیدا ہو گیا کہ کون سا سردار حجر اسود اٹھا کر اپنے ہاتھ سے رکھے گا۔ تو عرب کے لوگ جب لڑنے کے لیے تیار ہوتے تھے، وہ برتن کے اندر خون ڈال کے ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاہدہ کرتے تھے کہ اب ہم لڑائی لڑیں گے۔ تو لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک نے کہا میں حجر اسود نصب کروں گا، دوسرے نے کہا میں، تیسرے نے کہا میں۔ تو ان میں سے ایک جو بڑی عمر کا آدمی تھا، اس نے کہا ایسا کرو، لڑو نہیں آپس میں، باب الصفا سے کل، باب الصفا، صفا دروازے سے پہاڑی ہے، جو کل صبح آئے گا اس کے سپرد یہ معاملہ کر دیں گے، وہ جو فیصلہ کرے گا سب کو قبول ہوگا۔ اب لوگ اگلے دن بیت اللہ میں اکٹھے ہوئے، مسجد حرام میں اکٹھے ہوئے، ساروں کی نظریں باب الصفا کی طرف ہیں۔ تو لوگوں نے دیکھا باب الصفا سے جو شخصیت سب سے پہلے تشریف لا رہی ہے، تشریف لا رہے ہیں، ساروں کی زبانوں پر 2 الفاظ تھے۔ آپ نے جیسے قرآن کی آیت میرے ساتھ پڑھی، ویسے یہ لفظ بھی آپ نے دہرانے ہیں۔ سب نے باب الصفا کی طرف دیکھ کر کہا الصادق والامین، کہیے الصادق، 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 ہاتھ بلند کر کے کہہ دیجئے، کچھ نہیں ہوتا۔ الصادق، 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 صادق آ گئے، امین آ گئے۔ 35 سال عمر تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت، 35 سال، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ الصادق والامین، صادق آ گئے، امین آ گئے۔ میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بھارت ہو یا دنیا کا کوئی ملک ہو، سارے مظلوم مسلمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جیسے وہ مشرک لڑنے کے لیے تیار تھے لیکن لڑائی سے بچا لیا الصادق اور الامین نے، انشاءاللہ ساری دنیا کو لڑائی سے بچا لے گی الصادق اور الامین کی امت، بچائیں گے انشاءاللہ۔ الصادق والامین، صادق آ گئے، امین آ گئے، معاملہ ان کے سپرد کر دیا۔ ہیں مشرک لیکن معاملہ اپنے بہترین فرد کے سپرد کر رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جس دن آپ ووٹ ڈال کے آ رہے ہوتے ہیں اس دن ووٹ بہترین آدمی کو دے کے آ رہے ہوتے ہیں؟ یہ بھی سوچ لیجیے ساتھ ساتھ۔ الصادق والامین، صادق آ گئے، امین آ گئے، معاملہ ان کے سپرد کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر پر حجر اسود کو رکھ دیا جائے، چادر کو پھر اٹھایا جائے، سارے سردار ایک ایک کونے کو اٹھا لیں۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے پھر اس حجر اسود کو اپنی جگہ پر نصب کر دیا، اور اس طریقے سے فساد ختم ہوا، جھگڑا ختم ہوا۔ گویا فساد اور جھگڑے کو ختم کرنا سیرت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کیا اپنے گھروں کے فساد ختم کریں گے انشاءاللہ؟ خاندانوں کے فساد ختم کریں گے انشاءاللہ؟ ملکی فساد ختم کریں گے انشاءاللہ؟ اب آئیے سیرت کا چوتھا واقعہ، ہلا دیتا ہے یہ واقعہ۔ میرے بیٹے سے کوئی پوچھے آپ کو سب سے زیادہ محبت آپ سے کون کرتے ہیں، وہ کہے گا میرے والد۔
آپ کے بچوں سے پوچھا جائے آپ سے سب سے زیادہ پیار کون کرتا ہے، آپ کے بچے کہیں گے ہمارے والد یا والدہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید بن حارثہ غلام کی حیثیت سے تھے، ان کے والد اور چچا ڈھونڈتے ہوئے آئے، آخر انہیں پتہ لگا کہ ایک شریف آدمی کے گھر ہمارا بیٹا موجود ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کے والد غریب آدمی نہیں تھے، سردار تھے، دولت مند تھے، اشرفیاں ساتھ لائے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، کہنے لگے، باپ نے کہا میرا بیٹا آپ کے گھر میں ہے، چچا نے کہا میرا بھتیجا آپ کے گھر میں ہے، نام پوچھا گیا تو زید بتایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے، ہمارے گھر ہے۔ باپ نے کہا میرا بیٹا میرے حوالے کیجئے، چچا نے کہا میرا بھتیجا میرے حوالے کیجئے، اور ساتھ میں یہ پیشکش بھی کر دی دولت ہم لائے ہیں، جتنی دولت آپ چاہتے ہیں وہ ساری دولت لے لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ بھی یہ بعثت نبوی سے پہلے کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اشرفیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، لوگوں کے بچوں کو اغوا کرنے والے، والدین کو ٹیلی فون کرنے والے کہ ہمارا آپ کا بچہ ہمارے پاس ہے، اتنا تاوان لے کے آئیے، لاکھوں اور کروڑوں کو لے کے آئیے، بتائیے لوگوں کے بچوں کو اغوا کرنے والوں کا سیرت سے کوئی تعلق ہے؟ بتائیے۔ ان مساجد کے ساتھ جب آپ پروگراموں میں آتے ہیں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اب ہم سب یہ طے کر کے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم کسی کے بچے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے کہا آپ تو بہت اچھی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں ایک بات ضرور ہے، میں اس بچے کو تمہارے سامنے لاتا ہوں، وہ اگر تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب میرے بھائیو ذرا سوچئے، سالوں کے بعد جب باپ بیٹے کو دیکھے، بیٹا باپ کو دیکھے، چچا بھتیجے کو دیکھے، بھتیجا چچے کو دیکھے، کتنے جذباتی مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے زندگی میں۔ وہ منظر کیسا جذباتی ہوگا جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ آپ کے والد باہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب وہ باہر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید انہیں پہچانتے ہو؟ عرض کی جی میرے باپ ہیں۔ انہیں پہچانتے ہو؟ جی میرے چچا ہیں۔ زید یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، کیا تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ سالوں کے بچھڑے ہوئے زید نے کہا رضی اللہ تعالیٰ ابا جان آپ جائیے، چچا جان آپ جائیے، میں نے زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا میں نے زندگی میں ان جیسی محبت کرنے والی شخصیت کوئی نہیں دیکھی۔ کبھی باپ کے ساتھ بھی جانے سے بیٹا انکار کر دے، سوچ سکتے ہیں؟ حالانکہ غلام تھے۔ جب حضرت زید نے یہ کہا رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے ان جیسی محبت کرنے والی ہستی نہیں دیکھی، اب میں ان لوگوں کے ہاتھ کھڑے کراؤں گا جو باپ ہیں، میں خود بھی ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں۔ ہاں جی ہاتھ بلند کریں جو باپ کی حیثیت سے بیٹھے ہوں۔ ماشاءاللہ اولاد سے محبت کریں گے انشاءاللہ، جتنی پہلے کرتے ہیں اس سے زیادہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ نیچے کر لیں، کیونکہ اولاد سے محبت کرنا سنت نبوی ہے، غلاموں سے محبت کرنا سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ابا جان میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، چچا جان میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، میں نے ان جیسی محبت کرنے والی شخصیت نہیں دیکھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا، مسجد حرام میں لے گئے۔ اس وقت باقی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک غلام کو کیا عزت دے رہے ہیں۔ لوگوں سے فرمایا لوگوں سنو، آج کے بعد زید بن محمد بن گیا، میں نے زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے۔
سورۃ احزاب میں پھر احکامات ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا ورنہ تفصیل زیادہ ہو جائے گی۔ اب آئیے، انسان کو یہ لوگ بہت جانتے ہیں، قریبی دوست، بیوی، ہمسائے۔ بیوی سے کون چھپا ہوا ہوتا ہے؟ رات دن بیوی کے ساتھ گزارتا ہے، بیوی سے کون اپنے کردار کو کیسے چھپا سکتا ہے؟ اب آئیے رحمت کیسے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، گھر تشریف لائے، اپنی بیوی سے کہا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے کمبل اڑا دو۔ خدا کی قسم جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، دنیا کی کوئی بیوی ایسی نہیں ہے جس نے تسلی کے لیے اپنے شوہر کو وہ الفاظ کہے ہوں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر سے کہے تھے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں، بعض لوگ عورتوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کے بعد جو گھبراہٹ ہوئی تھی، اس گھبراہٹ کا تذکرہ کسی مرد سے نہیں کیا، سب سے پہلے عورت سے تذکرہ کیا اور بیوی سے تذکرہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے رازدان بھی ہونے چاہیے اور ایک دوسرے کے مخلص ساتھی بھی ہونے چاہیے۔ کیا کہا تھا انہوں نے، سنیے۔ حالانکہ اس وقت نبوت تو نہیں ملی تھی، یا نبوت کے منصب پر فائز ابھی نہیں ہوئے تھے، نبوت تو ولادت سے پہلے کی ہے، اللہ کے علم میں پہلے سے ہی نبی تھے جب سے یہ دنیا بنی ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے میں 6 باتیں یا 6 جملے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، انہیں یاد کر کے آپ نے جانا ہے۔ پہلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عرض کی، اللہ کی قسم اللہ آپ جیسی شخصیت کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ کیا کہا؟ اللہ کی قسم اللہ آپ جیسی شخصیت کو، بولیے، اور میں آپ کو خوشخبری سناؤں، آپ سمجھتے ہیں ہمیں ویسے اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، اسلامی نظام قائم کرنا چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، غلبہ اسلام کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، نفرتیں نہیں پھیلانی چاہیے، عداوتیں نہیں پھیلانی چاہیے، سنت کے خلاف کام نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن ہم جتنے بھی کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، ایک خوشخبری میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دے کر کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے، ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کی تھی کہ یا اللہ میری امت کو ایسا نہ ہو کہ جیسے سابقہ امتوں کو ختم کر دیا گیا تو میری امت بھی ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا محمد کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو، میں اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ساری دنیا کے کافر متحد ہو کر، یکجا ہو کر، ایک قوت بن کر تمہاری امت کے خلاف جب آ جائیں گے اور تمہاری امت کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، میں رب تم سے وعدہ کر رہا ہوں میں تمہاری امت کو ختم نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ اکبر نے کہا تو مجھے بھی شوق پیدا ہوا، نعرہ تکبیر، ایسے نہیں صحیح جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رہبرو رہنما، رہبرو رہنما، رہبرو رہنما، شان صحابہ، شان قرآن، شان اہل بیت، شان امت، شان اولیاء۔ آئیے ایمان کو پھر تازہ کیجئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ خوشخبری ہے سب کے لیے۔ پاکستان کی حکومت والوں سنو، اسلامی نظام کو غالب کر دو، امریکہ، اسرائیل، بھارت، IMF تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ معاملات پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ طے کر لیے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
إلا رحمة للعالمين. ابھی تو ایک جملہ ہوا ہے. جس ہستی کے جملے بتا رہا ہوں کسی انسان کی 40 سالہ زندگی کو بیان کرنا ہو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بنا تھا جب آپ کی عمر 25 سال کی تھی. جب خطبہ نکاح پڑھا تھا تو حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا تھا. خطبہ نکاح آج بھی کتابوں میں موجود ہے. انہوں نے خطبہ نکاح میں 2 باتیں جو کی تھی، باقی 5-6 باتیں ہیں، 2 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو انہوں نے نکاح کے اندر جتنے لوگ موجود تھے ان سب کو کہا تھا کہ جو میرا بھتیجا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ کی عمر تھی 25 سال. فرمایا یہ مالدار نہیں ہے، اس کے پاس دولت کے انبار نہیں ہے. مجلس میں بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، لیکن فرمایا سنو، اگرچہ میرے بھتیجے کے پاس دولت کے انبار نہیں ہیں، لیکن پورے مکہ میں میرے بھتیجے جیسے اخلاق اور کردار کا کوئی شخص دکھاؤ تو میں پھر کیوں نہ پڑھوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. جس شخصیت کے 6 جملے بتا رہا ہوں ابھی ایک بتایا ہے، وہ عظیم الشان خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. ایک مرتبہ آ رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے والی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، عرض کی آپ کے پاس ابھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں گی. جب وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں کہیے گا اللہ آپ کو سلام بھیج رہا ہے. تصور کیجیے. وہ آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلام بھیج رہا ہے. کیا ذہین خاتون تھی. عرض کرنے لگی اب میں اللہ کو کیا سلام بھیجوں، وہ خود سلام ہے. البتہ میری طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سلام بھیج دیجئے. اور تیسری بات تو کمال کر دی، کہا کہ میں آپ پر سلام کیوں نہ بھیجوں جن کی وجہ سے مجھ پر سلام بھیجا گیا. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. 5 باتیں اب پلے باندھ لیجیے. پہلے تو یہ کہا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے. کیوں؟ نمبر 1، علماء یہاں موجود ہیں، خطباء موجود ہوں گے، واعظین موجود ہوں گے، جماعت اسلامی کے دوست سارے ہمارے بھائی ہیں، جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں سارے ہمارے بھائی ہیں. سب سن لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو 5 جملوں میں بند کر دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. نمبر 1، آپ رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر رکھتے ہیں. آپ رشتہ داروں کے ساتھ، پھر بولیے. ابھی بھی میرے موبائل میں میسیج محفوظ ہے، اگر میں چاہوں تو آپ کو سنوا دوں. 1 ہفتہ پہلے غالباً ہمارے ملتان میں قرآن کلاس تھی، اس میں میں نے اسی موضوع پر گفتگو کی تھی. ایک صاحب کا مجھے میسیج آیا ہوا ہے کہ جب آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات بتائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر رکھتے تھے اور ہمیں بھی جوڑنا چاہیے، تو کہنے لگے میں سیرت کا جلسہ سننے کے بعد سیدھا گیا اور میں نے دیکھا کس کس رشتہ دار کے ساتھ میرے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. 3 رشتہ دار تھے، تو میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جملے پر عمل کرتے ہوئے 3 رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑ لیے ہیں. یہ ہوا سیرت کا جلسہ. تو کیا یہ توقع آپ سے بھی رکھی جائے؟ انشاءاللہ جا کے دیکھیے، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ دیکھیے کس کس کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے. نوجوان زیادہ جذباتی بن جاتے ہیں، ان سے میں کہوں گا جاؤ دیکھو ذرا. پہلی خصوصیت آپ جوڑ کے رکھتے ہیں. اچھا آپ سے ایک سوال کروں، بتائیے. چلے جواب میں خود بتاؤں گا، سوال بڑا اہم ہے.
رشتہ داروں کے ساتھ تو تعلق ہوتا ہے خون کی بنیاد پر. خونی رشتوں کو جوڑنا زیادہ اہم ہے یا ایمانی رشتوں کو جوڑنا زیادہ اہم ہے؟ کس سے جوڑنا؟ تو سن لیجئے، جو پاکستان سے ہم فرقہ واریت ختم کر رہے ہیں، خونی رشتوں سے زیادہ اہمیت ایمانی رشتوں کی ہے. تو ایمانی مساوات قائم، ایمانی اخوت قائم کریں گے انشاءاللہ. نمبر 1، آپ رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر رکھتے ہیں. نمبر 2، آپ قرض داروں کے قرض ادا کرتے ہیں. اور یہ سن لیجئے، جو جماعت اسلامی بار بار کہتی ہے اسلامی نظام ہونا چاہیے، اسلامی نظام ہونا چاہیے. ملتان کے کیا پورے پاکستان کے ایسے واقعات سنانے بیٹھے تو رات تھم جائے کہ کسی آدمی نے قرض دینا ہے، دماغ پر بوجھ ہے، فلائی اوور پر چڑھتا ہے، چھلانگ لگاتا ہے، خودکشی کو گلے خودکشی کرتا ہے اور اپنی جان، اب میں کیا کہوں، ہلاکت کے راستے پر ڈال دیتا ہے. کبھی خودکشی کی طرف نہ جائیے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے، جو جس طریقے سے خودکشی کرتا ہے، رسا باندھ کر کرے گا، تلوار مار کر کرے گا، نیزہ مار کے کرے گا، آج کی اصطلاح میں کلاشنکوف سے کرے گا، کن پٹی پہ ریوالور رکھ کے کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک اپنی قبر میں وہی کرتا رہے گا جو خودکشی کا طریقہ اختیار کیا تھا اس نے. خودکشی مسائل سے جان چھڑوانے کا طریقہ نہیں ہے، خودکشی مسائل میں اپنے آپ کو پھنسانے کا طریقہ ہے. میں ایک مرتبہ سب دوستوں کو زحمت دے رہا ہوں کہ آج کل مایوسی زیادہ ہے، لیکن ہم انشاءاللہ مایوسی سے رحمت کی طرف آئیں گے. ہاتھ بلند کیجئے کہ خودکشی کے بارے میں کبھی نہیں سوچیں گے انشاءاللہ، کبھی نہیں سوچیں گے انشاءاللہ. فرمایا آپ قرض داروں کے قرض ادا کرتے ہیں. جتنے امیر لوگ بیٹھے ہیں ذرا وہ سوچیں. بہن مقروض ہے، میں نے قرض ادا کیا. چچا مقروض ہے، قرض ادا کیا. ماموں مقروض ہے، قرض ادا کیا. جتنے امیر لوگ بیٹھے ہیں غریب رشتہ داروں کا قرض ادا کر کے سنت نبوی پر عمل کر سکتے ہیں. نمبر 3، فرمایا آپ ان لوگوں کے لیے کماتے ہیں جو کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. یہ تو معذور لوگ بیچارے ہوتے ہیں. نمبر 4، آپ مہمان نواز ہیں. جہاں مہمان نوازی کی بات ہے تو ہم ایک مرتبہ پھر دعا گوئیں اللہ تبارک و تعالی حاجی نعیم صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. نمبر 5، آپ حق کے کاموں میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. میرے بھائیوں، جماعت اسلامی سود کو ختم کرنا چاہتی ہے، یہ حق کا کام ہے، ساتھ دیں گے انشاءاللہ. جماعت اسلامی عریانی اور فحاشی کو ختم کرنا چاہتی ہے، حق کا کام ہے، ساتھ دیں گے انشاءاللہ. جماعت اسلامی عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا چاہتی ہے، ساتھ دیں گے انشاءاللہ. جماعت اسلامی باصلاحیت لوگوں کو قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ میں بھیجنا چاہتی ہے، ساتھ دیں گے انشاءاللہ. جماعت اسلامی مکمل طور پہ اسلامی اخوت کی بات کرتے ہوئے فرقہ واریت کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کر رہی ہے، ساتھ دیں گے انشاءاللہ. جماعت اسلامی مختصر طور پہ یہ سمجھ لیجئے سارے نظاموں کو ختم کر کے اسلامی نظام کے غلبے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے، ساتھ دیں گے انشاءاللہ. حضرات، اب میں آخر میں رحمت کے 1-2 واقعات سنا کر اپنی بات کو مکمل کیے دیتا ہوں. میرے بھائیوں، عورتوں کے لیے رحمت، یعنی آپ تصور کیجئے بیوہ کے لیے کیسے رحمت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے وہ اپنے بچوں کی نگہداشت کرے اور اسے اپنے رنگ کا کوئی فکر نہ ہو، بچوں کی نگہداشت میں لگی رہے، وہ عورت جو بیوہ ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگی جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں. بیٹیوں کے حوالے سے کیسے رحمت. جس معاشرے میں جانتے ہیں بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا. عرب کے 3 قبائل تھے، بنو خزاعہ، قبیلہ مضر، بنو تمیم. اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے یا 6 سال کی عمر تک لڑکی کو لباس کون سا پہناتے تھے. یہ جو ہم بیٹیوں کو اچھا لباس پہناتے ہیں یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے. اچھے اچھے کپڑے سلواتے ہیں. وہ بیٹیوں کے کون سا لباس پہنتے تھے؟ اون کا لباس یا بال کا لباس. جب بیٹی کی عمر 6 سال ہو جاتی تھی تو باپ بیٹی کو لے جانے سے پہلے جنگل میں جاتا تھا،
وہاں دیکھتا تھا کہ بیٹی کی جسامت کیسے ہے، اس کے مطابق گڑھا کھودتا تھا، گڑھا کھود کر پھر گھر آ جاتا تھا، بیوی کو کہتا تھا کہ بیٹی کو سنوارو۔ جس دن باپ بیوی کو یہ کہتا تھا، ماں کو یہ کہتا تھا، شوہر بیوی کو کہتا تھا کہ بیٹی کو سنوارو، اس دن ماں کا کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا، سمجھ جاتی تھی کہ آج میری لخت جگر کا آخری دن ہے۔ 6 سال کی عمر، ظالمو، کئی بیٹیوں کو تم نے ماں بننے سے روک دیا، کئی بیٹیوں کو بیوی بننے سے روک دیا، کئی بیٹیوں کو دیگر رشتوں سے روک دیا۔ شوہر بیوی سے کہتا تھا اسے سنوارو، بیوی سنوارتی تھی، بناؤ سنگار کرتی تھی۔ اب بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اسے لے جاتا تھا، راستے میں بیٹی پوچھتی تھی ابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ جھوٹے بہانے بنا کر مختلف کہانیاں اور قصے سناتا تھا۔ جب اس جگہ پہنچ جاتا تھا جہاں گڑھا کھودا ہوا ہوتا تھا، بیٹی کو کہتا تھا بیٹی ذرا اس کے کنارے کھڑے ہو کر نیچے تو دیکھو۔ بیٹی کنارے پر کھڑے ہو کر نیچے دیکھ رہی ہوتی تھی، پیچھے سے باپ دھکا دیتا تھا اور بیٹی اندر چلی جاتی تھی۔ پھر وہ چیخیں ہوتی تھی بیٹی کی، ابا جان باہر نکالیے، کپڑے نہیں مانگوں گی، ابا جان باہر نکالیے، روٹی کبھی نہیں مانگوں گی۔ ظالم کو ترس نہیں آتا تھا، مٹی ڈالتے تھے اور پھر بیٹے کی چیخیں اور پھر ان کی آواز کا دب جانا۔ اسی اثنا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوشخبری دے رہے تھے، جس کی 2 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں ہوئیں اور اس نے ان کی تربیت کی، یعنی نبی نے بیٹی کی تربیت کرنے کی ذمہ داری باپ پر ڈالی تھی، امت نے بیٹی کی جہیز کی ذمہ داری باپ پر ڈال دی ہے۔ تصور کیجیے، یا غریب آدمی جس کی 10-15 ہزار تنخواہ ہے وہ کیا جہیز بنائے گا بیٹی کے، بتائیں؟ جلسے سیرت کے سنتے ہیں اور شادی پر باپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹی کو کیا دیں گے۔ شرم آنی چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے ایسے لوگ جو اپنے بیٹوں کے رشتے ناطے کرتے وقت کسی باپ سے پوچھتے ہیں کہ جناب بیٹی کو کیا دے رہے ہیں آپ، ہم نے تو اتنے کمرے بنوا دیے، گراج بنوا دیے۔ شرم نہیں آتی؟ جلسے سنتے ہو، نبی سے محبت کے دعوے کرتے ہو، شرم بالکل نہیں آتی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس باپ نے اپنی اولاد کو بہترین ادب سکھا دیا اور بلوغت پر ان کی شادی کر دی، بہترین تحفہ ادب اور اخلاق ہے۔ فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں گی یا 3 بیٹیاں ہوں گی، وہ 2 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں جنہیں اخلاق سکھایا، جن کے رشتے کر دیے، وہ قیامت والے دن اپنے باپ کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں گی۔ تو پھر ہم کیوں نہ پڑھیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میں مختصر کر رہا ہوں، صرف 2 واقعے دیہات کے اندر۔ یہ واقعہ دیہات تو خیر نہیں ہے تو چیچا وطنی کا شہر، لیکن ان لوگوں کے جانور ہوں گے لازمی۔ جانوروں کے ساتھ بھی کیسی رحمت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک صحابی مدینہ منورہ آئے، وہ دیہات کے رہنے والے تھے۔ جب وہ جانے لگے تو آپ نے انہیں بلایا اور فرمایا دیکھو جو تمہارے لوگ ہیں دیہات کے جو دودھ نکالتے ہیں، انہیں جا کر کہہ دینا کہ جب وہ جانوروں کے تھنوں سے دودھ نکالا کریں تو اپنے ناخنوں کو کاٹ لیا کریں، کہیں ان کے ناخن بڑھے ہوئے ہوں اور جانوروں کے تھنوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب ایک سوال کا جواب دیجیے، جو نبی جانوروں کے تھنوں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، وہ نبی اپنی امت کے کسی انسان کی تکلیف برداشت کر جائے گا؟ آئیے آج کی گفتگو کا آخری واقعہ۔ میں نے پہلے کہا تھا وقت تمام ہوا، مدح ابھی باقی ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہم اتنا لمبا جلسہ کریں کہ پھر صبح کی نماز رہ جائے، بلکہ میں ہاتھ نہیں کھڑا کروانا چاہتا، مناسب نہیں ہے۔ آپ میں سے جن افراد نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، میں ان سے کہوں گا چاہے گھر 15-20 منٹ بعد پہنچے، مسجد میں وضو کر کے دعا کے بعد یہاں نماز پڑھ کے جائیں۔ اگر آپ نے نماز چھوڑ دی بہت بڑا نقصان آپ کا ہو گیا۔ سیرت کا جلسہ ایک طرف، حدیث سن لیجئے، جس نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرما دے۔ چاہے تو آپ جماعت کروا لیں گے، بولے تو صحیح،
جن کی نماز نہیں پڑھی میں پھر کہہ رہا ہوں نماز پڑھ کے جائیے گا، ورنہ آپ کی خوشی ادھوری رہ جائے گی۔ یہ نہ سمجھے گا بڑا مار کے جا رہے ہیں۔ جلسہ سننا اپنی جگہ، تقریر سننا اپنی جگہ۔ میں تو حیران ہوتا ہوں جو نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے وہ کیسے سو جاتا ہے، پتہ نہیں اسے نیند کیسے آ جاتی ہے، مجرم بن کر سوتا ہے۔ آج کی گفتگو کا آخری واقعہ غلاموں کے حوالے سے کیسے رحمت تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں نظام تو سارا رحمت کا دے کر گئے، معیشت رحمت، معاشرت رحمت، سیاست رحمت، عدالت رحمت، ثقافت رحمت، تعلیم رحمت، شادی رحمت، غمی رحمت، اولاد رحمت، والدین رحمت، ہمسایہ رحمت، دن رحمت، رات رحمت، دنیا بھی رحمت، آخرت بھی رحمت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلاموں کے حوالے سے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پاکستان میں کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے اپنے جو گھریلو ملازمین ہیں، کسی نے تیزاب ڈال دیا، کسی نے بال کاٹ دیا، کسی نے اوپر سے پھینک دیا، کسی نے کیا تکلیف پہنچائی۔ تو ایک واقعہ اس پہ بھی سن لیجئے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے غلام کو مارنے کے لیے میں نے کوڑا اٹھایا ہوا تھا، بس ابھی مارنے والا تھا کہ مجھے کسی کی آواز آئی پیچھے سے، ابو مسعود ابو مسعود ابو مسعود۔ کہنے کہ میں رک گیا، میں نے دیکھا کہ آواز تو جانی پہچانی ہے، دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ واپس میں نے ایسے دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئے اور مجھ سے پوچھنے کہ ابو مسعود یہ بتاؤ جتنا تمہیں اس غلام پر اختیار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے اوپر اس سے زیادہ اختیار ہے؟ تو میں نے عرض کی جی اللہ کو زیادہ اختیار ہے۔ فرمایا وہ تمہیں سزا دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے؟ میں نے عرض کی معاف کر دیتا ہے۔ تو فرمایا جیسے اللہ تمہیں معاف کرتا ہے ویسے تم اس غلام کو معاف کر دو۔ پھر ہم اپنی گفتگو کا اختتام اس یاد پہ کریں گے، 3 مرتبہ پڑھیں گے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آخری مرتبہ پڑھنا ہے لیکن اس انداز میں کہ پھر سارا سال ہم اس کا لطف لیتے رہیں۔ ادب سے پڑھنا ہے، بلند آواز میں، لیکن غیر سنجیدگی نہیں آنی چاہیے۔ پڑھیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔